آج گھر میں مہمان تھے تو امی نے کہا کچھ پھل اور سبزیاں لے آؤ۔ میں باہر نکلا۔ ہم سے تھوڑے سے فاصلے پہ سبزی کی بہت بڑی مارکیٹ جو پہلے 1 ماہ پہلے ہی بنی تھی، میں نے اس مارکیٹ کی جانب رخ کیا۔ یہ مارکیٹ بننے سے پہلے سبزی فروشوں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ صبح صبح سبزی فروش یہاں سبزیاں لا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنا رخ بدل دیا تھا۔ یہاں بس ایک ہی بزرگ کبھی کبھی ریڑھی پہ سبزی بیچنے نظر آتے۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ جیسے ہی میں اس ریڑھی کے قریب پہنچا، والد صاحب کی کال آ گئی۔ میں نے وہی کال ریسیو کر لی۔ ابو کے پوچھنے پہ میں نے بتایا کہ بس مارکیٹ سے سبزی لے کر گھر ہی جاتا ہوں۔ میں نے کال بند کی اور مارکیٹ کی جانب جانے لگا۔ ایسا لگا مجھے کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی ہے۔ پیچھے دیکھا تو وہی سبزی والا بزرگ اشارہ کر کے بلا رہے تھے، تو میں نے ان کی طرف گیا اور سلام کیا۔ پوچھا جی بابا جی آپ نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا بیٹا ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ ان کی آواز بھر سی گئی، جیسے ابھی آنسو آنکھوں سے چھلک پڑیں گے۔ میں نے کہا جی بابا ضرور کہیں، میں بھلا کیوں برا منانے لگا آپ کی بات کا؟ اب ان کی آنکھوں سے آنسو گرے اور ان کی سفید داڑھی پہ جا کے رکے۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا جی آپ بتائیں۔ انہوں نے بہت درد بھری آواز سے کہا بیٹا مارکیٹ میں جو سبزی آپ کو جس قیمت پہ پڑے گی، میں اس سے بھی آدھی قیمت پہ آپ کو سبزی دے دوں گا۔ جس قیمت پہ لایا ہوں آپ اسی قیمت پہ لے جائیں، میں آپ سے 1 روپیہ بھی منافع نہیں لیتا۔ یہ کہتے وہ رو پڑے۔ یقین کرے میرا دل چاہا کہ میں بھی رو دوں، اتنا درد تھا ان کی آواز میں ان کے لہجے میں یہ بات بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ذرا خاموش ہوئے اور بولے بیٹا آج صبح سے ایک گاہک بھی نہیں آیا، سب مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے صبح منڈی جا کر سبزی لے آیا۔ بیٹا تم تھوڑی سبزی لے لو گے نا تو میرے بچے آج کا کھانا کھا لیں گے۔ جتنے پیسے تم دو میں لے لوں گا، ورنہ انہیں پھر بھوکا سونا پڑے گا۔ میری بیوی اور میری 2 بچیاں ہیں جو گھر میں میرے انتظار میں ہوں گی کہ کچھ لے جاؤں تو وہ پکائیں۔ میرے پاس مزید کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے بے بسی سے گرتے آنسو اور ان کے لہجے نے میرے رواں رواں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جو سبزی تھی وہ ڈبل کر کے ان سے لی اور انہیں کہا اسی مارکیٹ والے ریٹ پر دے دیں۔ ان سے سبزیاں اور کچھ پھل لینے کے بعد میں گھر کو چل دیا۔ ان کی دعائیں سننے کے بعد مجھے جو دلی سکون ملا وہ بیان سے باہر ہے، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میری آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا را مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے سٹور مالکان کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت دیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ روپے کی، پیسے کی اور نہ ہی گاہکوں کی۔ اس نے اس سے کوشش کیا کریں اگر کہیں کوئی بزرگ سبزی فروش یا کوئی بھی آپ کی ضرورت کی چیز بیچ رہا ہو جو کہ آپ نے ویسے ہی مارکیٹ میں جا کر لینی ہو، تو کیوں نہ کسی مسکین اور غریب شخص سے لے لیں۔ یہ وہ غیرت مند اور اللہ والے ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ تھوڑا سا ہی رزق حلال کماتے ہیں۔ آج ہم نے بڑی بڑی مارکیٹوں میں 10 کی چیز 50 میں خریدنے کو اپنا سٹیٹس سمبل بنا دی ہے۔ پلیز کوشش کریں ایسے لوگوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جس عمر میں ان کو آرام کرنا چاہیے، یہ اس گرمی سردی میں نہ جانے کس مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر یہ 1-2 روپے زیادہ مانگ لیں تو کوشش کریں کہ نیکی سمجھ کر بھید بھاؤ نہ کریں، شاید کسی کی دعا کام آ جائے۔ ان 2-4 روپوں میں میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک غریب کے لیے یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ غریب اور بزرگ آپ کو اس قیمت میں آپ کی ضرورت کا سامان بھی دیں گے اور ساتھ میں ڈھیروں دعائیں بھی دیں گے، اور اس دعا سے جو خوشی آپ کو ملے گی اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔